سبحان اللہ. کافی دن ہو گئے ہمارے خانہ شریف کے اندر حاضری واسطے دوستوں کا تقاضا ہے، لیکن میری طبیعت بھی ناسازی وہ شوق بہت تھا کہ کچھ حضرات کی زیارت نصیب تھی، لیکن قسمت کی بات آج بھی تقریباً سویر تو گھین کے روز تک 600 کلومیٹر کا سفر کر کے کچھ حضرات کی خدمت حاضر ہو جاتے. کچھ حضرات کو درخواستیں ذرا ذوق میں رس ہو، میں ایک سادہ مگر پرآج یہ مسئلہ بیان کرنے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے سارے وچوں تقریباً ہر دوجا تیجا بندہ وہ شاکی ہونے اس بات کا کہ مولوی صاحب اللہ تعالی ساری دعا کو قبول نہیں کرتا.
جی ہلو یار میں وہ تقریر کر رہا ہوں تو آپ غصہ میں جا رہے ہیں. ہر بندہ رب کی ذات کے اتنے اپنا حق جڑوے ہوئے یہ گلا کریں گے کہ میاں آخر اصل کے بندے ہیں وہ ساری دعا قبول کیوں نہیں کرے گا. اصل ان سے دعائی منگ منگ تھکے ہیں رب ساری دعا قبول نہیں کرے گا. یہ میں دیکھتا کہ سارے بچوں ہر روزہ بندہ ہر روزہ بندہ شاکیے شکوا کریں گے. شکوا بھی کیا گا اللہ آئے قرآن قسم ہم اس بات میں پڑھے ہیں ایک صحابی رسول ہے گھر دے نہیں کا چادر ہے مسجد نماز پڑھنا آنے میرا چادر پا کے آنے بیوی کمرے کا دروازہ کنڈا بند کر کے اندر بڑھ گئے. اسلام پھرے گا دعا سیدھے لال منگے بغیر جلدی واپس چلے گئے. گھر بن کے وقت وہ چادر بیوی پہنیے کہ رب کی نماز ادا کرے. لمبا واقعہ صحیح حکمار فرمائے میرا پیارا میرا کپڑا کوئی نہیں یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چولا ہے. میرا قمیص مبارک ہے گھر پاؤ صحابی حضور علیہ السلام کرے قمیص گھر کے میرے گھر والی آتی ہے میرا سرتاج سے کوئی لحاظ نہیں آیا. حضور کے سامنے اللہ کی شکایت کی تھی جو رب نے سب کو دیا کپڑا نہیں دیتا. دیکھو خیال نہیں آیا رب لم یزل مالک کائنات کی شکایت کی تھی ہوسیا شکوا کی تھا ہوسیا سارے کپڑے کہیں یا آخر میں دعوے کو قسم ہے رب محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم میری گھر والی حسین رب دی قسم ہے میں حضور کو شکوا نہیں کیتا شکایت نہیں کی تھی بلکہ میرے آقا نے میرے حال کو دیکھ کے میرے احوال کو دیکھ کے سینے آپ عنایت فرمائیے دیکھو اپنا چوڑا مبارک دیتے ہیں قمیص مبارک دیتے ہیں ورنہ میں کیا تو رب کی ذات کا گلا شکوا کیا یہ نہیں ہو سکتا میں اللہ کی شکایت کرا. میرے دوستوں میرے بزرگوں دوسرا میں رب کی شکایت کریں گے ہیں اللہ کا گلا کریں گے ہیں اللہ کا شکوا کریں گے ہیں کہ ہم سے دعا قبول نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم صالح رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے ولین نیک برگزیدہ انسان ہے. آپ دیکھو ایک بندے نے یہ سوال دہرائے کہ اللہ سے دعا قبول نہیں کرے گا. جناب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں یہ نہ اچھا کر کیا کوئی نہ اچھی کرو کیوں یہ رب کی شان کبریائی دے لائق نہیں ہے کہ اللہ اپنے کہیں بندے کی دعا کو رد کرے. اللہ کے بندے کی دعا کو رد نہیں کرو دعا کو رد نہیں کرے گا. کیوں انہیں شان کبریائی دے لائق نہیں انہیں شان ربوبیت دے لائق نہیں کہ وہ اتنا بڑا اکبر الحاکم ہو کے اتنا بڑا کبریا ہو کے اتنا بڑا خالق و مالک ہو کے اپنے بندے کی دعا کو رد کرے. جی تسا کہ سردار کو ویندے ہو کہ خان کو ویندے ہو بڑے بندے کو ویندے ہو کوئی
آدھے وہ سردارا تیری شان دے لائق نہیں جو تو سب کو نہ کرے ہا، تیری مقام دے لائق نہیں تو سب کو نہ کرے ہا۔ خان صاحب رب تے کو بڑی عظمت دیتی ہے، اصل تے کو بڑا سمجھ گئے، تیرے بوہے تے پورا ہے، تے کو ٹھاندی نہیں جو تو سب کو نہ کرے ہا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب دنیا دے کہیں بندے کو اگر رب نے تھوڑی عزت دیتی ہے چاہ ان کو آ دیو تیری شان دے لائق نہیں جو سب کو نہ کرے، احکم الحاکمین کو آ دیو اصل دعا کرے گے ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ میری بات سمجھ چاندی بھی ہے کوئی؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رب لم یزل دائے قاعدہ قانون ضابطہ کہیں کی دعا کو رد نہیں کرے گا، بلکہ علماء نے لکھے پہلا طریقہ دعا دی قبولیت دائے ہے جو رب لم یزل پڑھو، جو مانگنے ہو فوراً عطا کریں گے، ان کا بدلہ فوراً مل گے، فوراً دے دیں گے۔ دوسرا طریقہ ہے جو منگے ہوئے ہوتے نہیں ملتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ دعا دے بدلے دے اندر آمر والی مصیبت کو ٹال دیں گے، آمر والی کہیں تکلیف کو ٹال دیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے نہیں دعا کو اللہ پاک نتیجہ فوراً دے دے، نہیں مصیبت ظاہر کریں گے، بلکہ اس دعا کو اللہ ذخیرہ کر کے سطح کر کے جمع کر دیں گے۔ دہاڑ قیامت دے جب تو ساتھ میں رب دے سامنے پیش ہوسوں، رب لم یزل دے سامنے ترازو لگسی تلاوڑا لگسی، تو اجے میری آنے کیاں بدیاں نام اعمال تو چنگیج کے ترازو دے لراسن، گناہ ڈھیر ہو سن نیکیاں تھوڑیاں ہو سن، بندہ پریشان تھی سی، رب لم یزل فرمسن میرا بندہ پریشان نہ تھی، سامنے دیکھ اللہ ایتے پہاڑ بہت بڑا، اللہ فرمسی یہ پہاڑ تیریاں انہاں دعاواں دا ذخیرہ ہے جنیاں دنیا تے منگیا ہانی، نتیجہ فوراً نہیں ملیا، بدلہ فوراً نہیں ملیا، میں دعاواں کو ذخیرہ کیتے گی، اج ایک پہاڑ چاہ کے میں تیرے نامہ اعمال دے اندر رکھے گا، اس تلاوڑے تے رکھے گا، اس میں بندہ سی ربا اے کاش دنیا تے میری کوئی دعا قبول نہ تھی گیا، اج اس ساریاں دا نتیجہ میں کو آخرت دے اندر ملیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بڑی گل اپنے مقام دے اتے اپنی جگہ دے اتے میرے دوستو میرے بزرگوں تو سنا دے دعا مانگتے ہیں کہ رب قبول نہیں کرے گا۔ جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بزرگن ہمیدن توجہ میرے پاس کرے سو آفر میں دن لوگوں دعا دا نتیجہ فوراً نہ ملن دیا کئی وجوہات نہ وجہ آپ نے لکھن سب تو پہلے فرمینن کہ عرفتم اللہ ولم تودوا اے لوگو اللہ دعا دا بدلہ فوراً تا نہیں دینا جو تسا رب دی ذات کو سنان دے ہو، رب دی ذات کو پہچان دے ہو، اللہ کو جان دے ہو کہ خالق صدا اللہ ہے، مالک صدا اللہ ہے، خالق صدا اللہ ہے، رازق صدا اللہ ہے، جانن دے باوجود پہچان دے باوجود ولم تودو حقہ رب دا حق ادا نہیں کریں گے۔
رب کو جانن دے باوجود چپ تھی گئے اصلا دا حق ادا فرمایا جان دیو اللہ خالق جان دیو اللہ مالک جان دیو ہاتھ دیون والا اللہ پیر دیون والا اللہ وجود دیون والا اللہ اکھی دیون والا اللہ کان دیون والا اللہ او میرے نوجوانوں رب لم یزل دے پاک پیغمبر آمنہ جلال نے فرمایا وہ لوگوں اللہ پاک نے تو دے اکھی دے اندر 26 کروڑ بلب لا چھوڑیں 26 کروڑ بلب رب دے لین ان اندازہ تے کرو اکھ اتنی جنگے لیکن سائنسدانہ نے تجزیہ کیتے اور سبز شمار کیتے نے وہ دن 26 کروڑ بلب لگے کریں جدے ذریعے اے روشنی ملتی کہیں وہ اللہ نے اے جب اتنی بڑیاں اکھاں اتنی بڑی نعمت دیتی ہے بجائے ادا حق ادا کرن دے کیا وہ مالک کو حق نہیں ہے جو وہ پوچھے کہ نوجوان اکھوں کی تھا استعمال کی تاوی آیا نیکی تے مسجد کو دیکھتے بیت اللہ کو دیکھتے روضۃ الرسول کو دیکھتے قرآن پاک کو دیکھتے بوڑھے ماں باپ کو دیکھتے یا غیر مارم عورتاں دچھیانی فلماں دچھیانی گانا بجانا دچھی مجرے دچھینی ناچتے گانے دچھینی میرے دوستو فیصلہ دوسرا کرو کیا اللہ کو حق حاصل نہیں ہے دروازے تو سنتی آنگن میرے دیکھو یہ اکھ دا حق اے ہاں پہلی تھی اللہ صبح سویرے میرے آقا نے فرمایا جے بندے نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو مٹھے کیا کیتے مٹھے بس نہ علیہ نہ خیر خیریت پوچھی نہیں ادھر کوئی معاملہ کیتے بس محبت دی نگاہ پیار دی نگاہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ جیڑا ابا ہے دیکھن وال اللہ دی جنت دا بہت بڑا دروازہ اوسط ابواب الجنہ جنت دا بہت بڑا صدر دروازہ یہ ابے کو شفقت دی نگاہ دیکھن وال اللہ پاک کھول دے سب توفیق تھی میرے دوستوں میرے بزرگوں اساں ڈٹھے تے آنکھاں دے نال غیر محرم عورت کو ڈٹھے ڈٹھے سے تے وی سی آر ڈٹھے ڈٹھے تے ٹیلی ویژن ڈٹھے ڈٹھے تے گانا بجانا ڈٹھے ڈٹھے تے کنجریاں دا مجرا ڈٹھے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرمائیں عرفتم اللہ اللہ کو جان دے ہوئے پہچان دے ہوئے اکھانے مرگالا اللہ ولم تودو حقا لیکن رب دا حق ادا نہیں کیتا ادا حق ادا نہیں کیتا ان گلا کریں گے کہ میں نگاہ چاہ کے آسمان بل دعا مگدا پر رب دعا قبول نہیں کرے گا اجر بھی گیلا کے دینا اللہ کیا صبح سویرے اٹھائے مسجد کو دکھائے اللہ دے گھر کو دکھائے صبح سویرے اٹھائے قرآن پاک دیا آیات کو دکھائے کوئی مسئلہ چھوٹا دیا ویسے چچی گیا میرے کو آیا سے گلی آئے مارم سامنے آئیے جتھے سے کیا تھی گئے آنے شریف والے دوستوں میرے پاس آؤ
آؤ میں تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری سارے رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا غلام ہے، حضور دا نوکر ہے، حضور دا خادم ہے، حضور دا تابعدار ہے، شاید موچیاں دا کام کریں دے حضور علیہ السلام کو موزے بڑھا کے دینا کہ میرے سنگیاں جتیاں مبارک اے جڑی نالین مبارک سینے کرائی ودرا دے ہو سر دی پگڑی پہ سجائی ودرا دے ہو سائیں دی اے نالین مبارک جتی مبارک بناون والا صحیح کو جتیاں بڑھا کے پواون والا اے ثعلبہ بن عبد الرحمن توجہ ہے حضور علیہ السلام دا صحابی تو کچھ معلوم نہیں قدر نہیں ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دا غلام حضور علیہ السلام دا خادم یاد میں احتمال مسجد نبوی کیوں چلیا حضور علیہ السلام دی مسجد کیوں چلیا عوالی مدینہ دے اندر جوان گئے اچانک ہی گلی دے اندر ایک دروازہ کھلیا ہوئے اور سامنے ہی خاتون آئی ہے جنہیں وال کھلے ہوئے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اے دی نگاہ پہ گئی ہے ولا دوبارہ بن ارادہ نگاہ چاہ کے لکھی ہے اس خاتون نے دروازہ بند کی دے اے صحابی چلتے پے جب 4 قدم چلے از ذہن دے اندر خیال آئے دماغ دے اندر خیال آئے ثعلبہ انہاں اکھی نال حضور کو دیکھتا ہمیں انہاں اکھی نال صحیح کو دیکھتا ہوں اللہ انہاں اکھی دے متے زنا دی مشک پاتی زنا دی بو پاتی غیر محرم کو رٹھی تم تے آداب آقا میری آئے اکھا جل کو من جو تارے سوا کہیں غیر کو دیکھن میرے دوستوں میرے بزرگ تمہارا میرا تے چونکہ عشقی نہیں ہے تو تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اللہ کی قسم صحابہ کرام جو اکثر لوگ ایسے ہیں حتیٰ کہ میں پڑھی کتابوں کے اندر کہ جس دن میرے آقا دا دنیا تو برقع وٹا مڑے صحیح دن لت ہوئی ایک صحابی کو پتا چلے میرے آقا دنیا تو برقع وٹا گئے من کے جنگل دعا کریں دے اللہ میرا اللہ میں اکھی رکھی ودام ودام جو انہاں اکھنال تیرے حبیب دی زیارت کرے ہم اللہ اج تیرا حبیب دنیا تو برقع بٹا دے میں کوئی نہ اکھاں دی ضرورت نہیں ہے اللہ مہربانی کر میرے انہاں اکھاں دا نور واپس کھینچا صحابی دعا مانگتے حدیث باقی ہے یہ دعا لوگی ہے ربی دی دعا قبول کی تھی اللہ ہی اکھی ضرور پھیر کی آگے یہ اکھی ہم محض اس واسطے دیکھا تو سونے کا چہرہ ہے اصل کیا ہے خشک مسئلہ تو بلند ہے دکھ دی رہتے ہاتھ ہیں سارے بھی ہمیں جوان ہے ہمیں بول رہا ہے ہمیں مولوی ہے تو ہمیں غیر مولوی ہے سب تو بڑی بد نظری وہ مولوی کرے گا بیٹھے جیرا تویز گھنٹے والا کام کرے گا بیٹھے اور تو ہجوم سامنے ہے کریں ان کا میں بیوی کو آکھے جو بیوی پردہ کروا ہوئے ہا برقع پاوا ہوئے ہا بوچھر سے درست کروا ہوئے ہا کریں گا تو چپ تھی کہ بھئی میں گم سو ہے کہنا او بھائیوں اللہ کے بعد میرے آقا کرے بڑی کوئی ذات ہے نہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ دے اندر سیدیاں بانیاں سیدیاں نوکرانیاں سیدیاں غلاماں سیدیاں بیٹیاں امت دیاں عورتاں سید خدمت دے اندر آمین میری اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا عرض کریں دیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑیاں صحابیات مرید تھی ونائن سائن فرمایا عائشہ پردے دا انتظام کر پردے دا انتظام کر پردے دا انتظام کر پردے وچ باوین آقا مرید تھی ونائن سائن فرمایا تو پردہ بنا جب پردہ بن گئے میرے آقا نے اپنی کملی مبارک چادر مبارک پردے دے دے سکتی ہے انہوں آپ پکڑ بیٹھن فرمائے نے جڑی جڑی میں بی بی میں محمد دی چادر پکڑے دی ویسی اور میں محمد دی مرید تھی دی ویسی سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ کیا طریقہ میرے آقا نے پانی دا پیالہ منگوائے رحمت والا ہاتھ کو بوڑے نے بوڑ کے فرمائے نے عائشہ من انہاں مائیاں بیبیاں کو گھر من جڑی میں بی بی میں محمد دی مرید تھی ہونا چاہتی ہے وہ بھی کوئی پانی دے پیالے جو ہاتھ میں دی ویسی تے میں محمد دی مرید تھی دی ویسی توجہ کرو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ بخشا زور کا بڑا ہے تیرا پر خرچ اگر تو 500,000 کرے نہ چاہے انتظام میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب سیدنا ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بس ذہن دے اندر خیال ہے دماغ دے اندر سوچ آئی ثعلبہ ان اکھاں نال حضور کو دے داویں اج انہاں وچوں زنا دی مشکل دی پئی ہے زنا دی بو دی پئی ہے توجہ کریں میرے خیال سے میرے دروازے دے دیو بولو اللہ دے ولی نیک برگزیدہ بندے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ انہیں دریا دے نالو آنے دریائے قلزم دینا تشریف کی دیا دے وضو رستے توجہ کرائیں انہیں جو ہاتھی چبوکی چپانی کی دے پانی میں جو زنا دی بدبو آئی ہے تمہاری ساتھ پانی میں جو ہے زنا دی بدبو آئی ہے آپ سو کینے مجھ سے عجیب کا نہیں کرنا بیٹھے آپ دور پہن کنارے 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 جنہوں پانی مندہ پیا آپ فرلانگ دو فرلانگ دیں لکھے نے ایک بندہ دریائی جو نکلتا پائے دھان کے آپ نے فرمایا کہ وہ حیا نہیں آدھی شرم نہیں آدھی زنا کر کے بدکاری کر کے ولا اتنا رب دے پانی کو قریب کر آئے یہ مقام دوتے دھان آئے کہ وہ حیا نہیں آدھی کشف دے ذریعے معلوم تھی گئے ان پانی بھی اثرات آئیں انہاں قطرے بھی اثرات آئیں کیوں شاید بولو زنا کے یہ جڑی بد نظریے پوری اکھ دیکھنے تو تے میں سمجھ دے کچھ نہیں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بس ذہن چے خیال لاندے ہوئے دل چے خیال لاندے ہوئے جوان واپس چلے مدینہ طیبہ نہیں آیا مسجد نبوی نہیں آیا جنگلاں دے پاسے چل پائے جنگلاں دے پاسے پہاڑوں دے پاسے اور عین مست پہاڑوں دے اندر چلا گئے من کے ہوں مقام دے اتے ہوئے
اللہ دے حضور معافی مانگے توبہ کریں گے میرا اللہ مہربانی فرما میری روح قبول کر جا میرا اللہ میں کو اپنے پناہ دے اندر گھنٹا اللہ میری آنکھیں اس قابل نہیں لیا میں تیرے محبوب کو دیکھا تیرے محبوب کی زیارت کرا دل خیال آنے سالبہ اگر حضور کو اللہ پاک نے دس دیتا کہ سالبہ ایک بدنظری والا گناہ کیتے میرا کیا برسی میرے دوستوں میرے بزرگوں ادھی رات کو اٹھیں گے حضرت سالبہ رب دے حضور رونے رو دے معافی مانگے ادھے اللہ میری روح پرواز کر گئے اللہ میری جان قبول کر گئے اس سے پہلے کہ میرے گناہوں کا پتہ میرے آقا کو چلے میرے محبوب کو لگے مہربانی کر چا ایک دن گزر گئے 2 گزرن 4 گزرن 8 گزرن 15 گزرن 20 دن گزرن حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے متواتر جوان رونا ودے متواتر معافی ودا مندے متواتر اللہ کو دے اللہ میں کو اپنی پناہ دے اندر گھنچا 40ویں نمار اللہ جبریل کو بھیجیں گے حدیث پاک دی اندر ہے جبریل امین ترمذی شریف کی حدیث ہے جبریل آمن آ کے میرے محبوب کو آدن اللہ پاک فرمینا کہ میرے محبوب تھوڑا ہی غلام تھوڑا ہی خادم تھوڑا ہی نوکر تھوڑا ہی تابعدار میں اللہ کی پناہ چاہنا چاہتے حبیبم پورا پتہ نہیں میں چاہ کر آیا کتنے دیوارہ دی گئے لوگ 40 دیوارہ قصہ کہانی حدیث پاک کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میرے محبوب میرے سینے جناب انس کو آکھے اور تے پتہ نہیں لیکن سالبہ میں کو نظر نہیں آیا ہاں آقا سالبہ نظر نہیں پیاؤں گا سینے حضرت عمر کو بلائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما انہیں جو ہے صحابہ کو سجدے نے آخر لگے میرے آقا بنو میرے سالبہ کو بول کے آؤ تلاش کر کے آؤ حضرت حضرت عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما دعائیں حضرات چل پائیں جنگل پھرتن پہاڑوں پہ اندر پہنچن برے دن سال بانا سرنیا دا ایک صاحب ایک چرواہا ملتے آجری زفافی نمائے انہیں کلو پوچھ دن یارا فلاں شکل والا فلاں چہرے والا فلاں کپڑے ہیں فلانی صورت ہے اتنا تیری میری تھا یہ زفاف آکھنے لگا عمر شاید کیوں بندے دے بارے پوچھنا چاہنے جنا دن ہوتے نہیں لیکن کیوں یہ ادھی رات گزر دیئے ادھی رات دے بعد او بندہ کہیں سر دے اتے ہوئے انہاں پہاڑوں دے اندر کرلانے انہاں پہاڑوں دے اندر روندے انہاں پہاڑوں دے اندر انہی آواز ٹکرا دیئے وعدے اللہ میرا اللہ میری روح پرواز کر گرنے آ میرا اللہ میری روح قبض کر گرنے آ اس تو پہلے کہ میرے گناہ دا پتا میرے محبوب کو لگے میرے گناہ دا پتا میرے حضور کو لگے میں حضور کے سامنے پیش کرنا اے نہیں ہو سکتا اللہ میں کو معاف بھی فرما چاہ یہ میری جان کو قرم کر کے حضرت عمر نے فرمایا ہاں زفافہ میں کو ہوں بندے دی تلاش ہے اکھر لگاؤ میری جھوپڑی دے اندر ان دیئے رات تھی سی میں اللہ ملے سا جب ادھی رات گزری ہے ادھی رات دے بعد اے زفاف حضرت عمر کو نال لے دے جناب سلمان کو نال لے دے آ کے گھننا دے کیا سنن پہاڑوں دے اندر کرلاؤں بابا دے روندہ بدے زبان تے الفاظ جاری ہیں میرا اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا اللہ میرا جرم بہت بڑا میرا گناہ بہت بڑا
میری غلطی بہت بڑی، میں کو معافی دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کا پیچھا کریں گے آنن کیا دے دن حکمت آنتے جناب صالبہ نے بہن سر پہ رکھا ہوئے روندا بیٹھے کرلاندہ بیٹھے۔ حضرت عمر نے موڈے تے ہاتھ رکھے پیچھا بیٹھے صالبہ نے دے دیں یادے عمر کیا میرے گناہ دی اطلاع میرے اللہ نے میرے محبوب کو تا نہیں دے دیتی؟ جناب عمر نے فرمایا صالبہ جی میں کو حور تے پتہ نہیں ہے بیاتے پتہ کوئی نہیں، 2 دن پہلے مسجد نبوی دے اندر گفتگو ہو رہی ہے، تیرا ذکر ہو رہا ہے، شاید جبریل آسمان کو آئے تے میرے محبوب نے میں کو بھیجے۔ صالبہ اٹھیں رو پائے عرض کریں گے یا فاروق اعظم یا عمر بن خطاب میں تمہارے نال جڑا ضرور ہوں لیکن ایک مہربانی کرو میں کو حضور دی خدمت ہوں ملے پیش کرائے جنہیں حضور نماز دے اندر ہوں حالت نماز دے اندر ہوں ورنہ میں حضور نال اچھی چار نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی ندامت ہے، کتنا بڑا افسوس ہے کہ ایک باری اچانک نگاہ پڑیے کہ ایک باری بڑا بے ارادہ نگاہ چاہیے تو آج میرا دن رات انہیں گزر صبح شام انہیں گزر کہنا کرے خیال کی کرے ذہن بڑھائے سوچے حضرت صالبہ یا عمر جی میں قبول وجود کی خدمت پیش کرائے جب میں صحیح حالت نماز دے اندر حضرت عمر نے وعدہ کر کے دے کہ میں نال آئے مسجد کیوں ویلے جب نے نماز کھڑی گئی صالبہ بھی پیچھو نماز دے اندر کھڑا ہو گئے حضور علیہ السلام نے کول سجدے کول قرآن سنے سی تلاوت سنیے جوان قوت خیال ہے صحیح اگر سلام پھیریا تے میرے ڈٹھوں نے میں کیا کرے سا یہ خیال آمنا جوان ڈٹھے بے ہوش ہو گئے مدہوشی دے عالم دے اندر سینے نماز دا سلام پھیرے میرے خالے شریف والے دوستو سینے پوچھے عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالبہ نہیں ملیا مل گئے یا رسول اللہ کتائے آقا نماز دے اندر آئی پچھلی صف دے اندر کھڑا میرے سینے میرے آقا نے پیچھا آ کے ڈٹھے کیوں نہ دیکھیں اے صالبہ او خوش نصیب ہے جے کو اللہ نے آسماناتے یاد کیتے سبحان اللہ کتنا یاد کیتے یارو تو تے میں ایمیں بڑھوں کہ تمہارے سارے تذکرے اللہ دی قدرت والی زبان تے ہو من تے جیدہ تذکرہ رب دی قدرت والی زبان تے آن دے اللہ فرشتے کو حکم دے دے میں بھی ہی کو اندے نال محبت کرے نا تو سب ہی اندے نال محبت کرے کہ تو آدھے رب فرشتیاں کو ملائکہ کو انہیں میں حدیث مکمل کرے نا تو پتہ لگ سی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب صالبہ دا سر جا کے اپنی جھولی دے اندر رکھے گئے جھولی دے اندر رکھے گئے فرمیدن صالبہ اکھا کھولے ادھے نہیں یا رسول اللہ اے اکھا ہی قابل نہیں ہے اکھا ہی قابل نہیں ہے تمہارے نال میں چار کر سکتا برابر کر سکتا صالبہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکھا نے گناہ کیتے ان اکھا نے کیا کی
ان آقا نے گناہ کیتے میرے آقا نے فرمایا گناہ جتنا بڑا ہوئے میرا اللہ معاف کرنے والا ہے ادے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا مجرم ہوں میری آقا نے جرم کیتے میرے آقا نے فرمایا تیرا جرم جتنا بڑا ہوئے تیرا گناہ جتنا بڑا ہوئے اللہ دا قرآن اس کو بھی پڑھائے سالگاہ میں محمد تے کو دعا سکھینا میں تے کو دعا پڑھے گا ان دعا دی برکت دے نال اللہ تیرے گناہ کو معاف کر چھوڑے سی سال بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بہت بڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جتنا بڑا گناہ ہوئے پر رب دا قرآن ہندے کولو بھی بہت زیادہ بڑا ہے سارا قرآن تے ایمان اٹھی گئے سارا یقین اٹھی گئے سال با حضور دی جھولی دے اندر ہے تے حضور دعا پیسے کھیلن فرمین سال با پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آپ لوگوں نے صحابے کا عام جی دعائیں عام دعائیں ہر بندہ جان دے یہ ہے نا کوئی میری کی دعا سے ٹک لگے نہیں چھوڑ لوگوں کی وہ قیمتی دعا ہے صحیح فرمایا جب حج سے بنو عمرے سے بنو طواف کعبہ کرو جب رکن یمانی تو حجر اسود تک آؤ انہوں نے ساری دعاؤں ختم کر دو ایشو کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا عام کیوں تھی یہ بھی تو اپنے سی بنا تاکہ تو انہوں پتا چلے لوگوں میرے اللہ کا قاعدہ ہے رب دا قانون ہے جیڑی شاید جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اللہ ان شے کو زیادہ عام بھی کریں گے کہ مفت بھی کریں گے رب دا قانون ہے مثال طور تے تو سدے دیو دنیا دے اوتے سب تو زیادہ ضرورت کیڑی شے دی ہے پانی دے بغیر ایک بیمار جی پوسو دو بیمار جی پوسو ترائے بیمار جی پوسو 5 منٹ تھوڑا شاہ بند کری دے جی سو بولو منہ تے کوئی ڈک تے کپڑا بن دے 5 منٹ بعد بندہ ختم معلوم کیا سب تو زیادہ ضرورت کی شاید یہ ہوا دی ہوا دیے اللہ نے ان ہوا کو عام کیتے بولو سب تو قیمتی شے ہوا رب نے عام بھی کیتے مفت بھی کیتے زیادہ بھی کیتے دوسرے نمبر تے سب تو بڑی ضرورت پانی دیے رب نے پانی عام بھی کیتے زیادہ بھی کیتے فرمائے اے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ حضرت صالح کو حضور علیہ السلام سکھائیے صالح کی چلے 8 بیمار گزرے بیمار ہوئے تکلیف نہ آئے سندھ پیغام بھیجے میرا آقا میں تکلیف نہ آنا مہربانی تھی سکے میں تو زیارت کرا اٹھا سندھ تشریف لینا ہے صالح کیا رہا ہے کہ وہ مٹی پہ ستا پڑے حضور نے انہیں سر چاہ کے اپنی جھولی سے رکھے ابھی آقا میرا سر اس قابل نہیں صحیح نے فرمایا نہیں صالح نہیں ابھی نہیں جا رسول اللہ میں کو فرمایا میں کو معافی دے چاہ صحیح نے معافی دے جملے آخر صالح حضور پرواز کی تھے خانہ شریف والے ان کی گال میں دسنا چاہتا ہوں حدیث جڑا نتیجہ کھڑے وہ نتیجہ تو کو سنانا چاہنا صحابہ آدم انسان بادی حضور علیہ السلام نے
نماز جنازہ دی تیاری دا آرڈر دیتے صحابہ تیار تھی دے بدے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے نے سائیں آدھے پائیں لیکن پورے پیرا تے نہیں انہیں بابا تے ٹوٹے پیرا تے انگلیاں تے ٹوٹے آدھا پیر پورا زمین تے نہیں رکھے دے انہیں بابا دے پھر سائیں چل دے آدھا صحابہ حیران بھی نہ دے دے نماز جنازہ تھے یہ ان دے بعد ایک صحابی پیچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تے ہے آقا خلاف معبود اج پیرا دے قبر تے ٹوٹے آگے فرمایا لوگوں میرے سال بعدی رب نے توبہ اتنی قبول کی ہے میرے سال بعدی رب نے اتنی سنیے کہ اج ان دے جنازے وچ اتنی تعداد فرشتیاں دی نازل تھی ہے میں محمد پورا پیر زمین تے نہ رکھ سکتا سبحان اللہ پورا پیر زمین تے نہ رکھ سکتا اگر پورا پیر رکھے گا ہم فرشتے لکڑی دے ہن اتنی ڈھیر تعداد فرشتے انہی مغفرت دی دعا منگا آئے انہیں جنازے میں شرکت واسطے آئے لوگوں بد نظری تھئیے چھوٹا گناہ ہے پر سال بعد 40 دن اٹھا روزہ آئے 8 دن مدینے دے اندر روزہ آئے اور سنیے کہ نہیں سنیے کہ نہیں سنیے ہے تو ساتھ میں منگل والے ہی بنو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرمایا عرفت اللہ ولم تؤدوا حقه اے لوگو اللہ کو جان دیو اللہ کو پہچان دیو اللہ کو سنان دیو لیکن سنان دے باوجود اس رب لم یزل دا حق ادا نہیں کریں گے فرمایا تحبون رسول اللہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھیں دے ولم تطیعوه لیکن حضور دی فرما برداری نہیں کریں گے حضور دی غلامی نہیں کریں گے حضور دی نوکری نہیں کریں گے حضور دے فرمان کو کن پیچھو سٹے دے اپنی رسمات گھا کریں دے اپنے رواج گھا کریں گے حضور دی گال کو عمل نہیں کریں گے اپنے بنکیاں وڈیریاں دی گال تے عمل کریں گے اور لوگوں جتنا ایک تھانے دار ایک تحصیلدار دے آکھے تے عمل کریں دے جتنا ایک ڈاکٹر دے آکھے تے عمل کریں دے امام نساؤ علی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے کدھیں اتنا عمل کیتے شوگر والے مریض کو ڈاکٹر آکھے میٹھا نہ کھانے صفرا یرقان والے مریض کو حکیم آکھے سندھا نہ کھاویں کھانے نہیں کھانا انہیں ہوئے سبزیاں کھانا کرے سندھا نہیں کھانا تو لوگوں کیا ڈاکٹر جیسی حیثیت بھی نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر شکر مباشر اپنے نبی کی اتنی حیثیت نہیں ہے ڈاکٹر دا آخر بن نہیں کھڑے آپ پیغمبر دا آخر نہیں بن گیا حکیم دا آخر بن نہیں کھڑے آپ پیغمبر دا آخر نہیں بن گیا پٹواری تحصیلدار دا آخر نہیں کھڑے امام الانبیاء دا آخر نہیں بن گیا بولو اللہ تو چاہ چپ تھی ہے ناراض سی گئے میری کا سینجے نے دنیا کو رخصت ہے آخری نہ سنو جل دنیا تو میرے آقا چلن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری تلقین جڑی فرمائیں گے آخری واز جڑا فرمائیں گے آخری نصیحت جڑی فرمائیں گے صحیح فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز دا خیال کرائیں اپنے غلاموں تے نوکراں دا خیال کرائیں نماز دی پابندی کرائیں اپنے نوکراں دا خیال کرائیں انہاں تے سختی نہ کرائیں گال مندہ نہ کرائیں کیوں سباب المسلم فسوق حضور نے فرمایا مسلمان کو مندہ کڈھن گالی کڈھن والا فاسق تے فاجر بنے کیا بڑھوے دے
کیا بڑھوے دے؟ حدیث کے الفاظ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گال کڈھن نال بندہ کیا بڑھوے دے؟ فاسق بڑھوے دے، فاجر بڑھوے دے۔ اساں بولو معاف کیتے کرے نہیں، صحیح فرمائے نماز کا خیال رکھا ہے تے اپنے غلاموں کے موقع کا خیال رکھا ہے۔ ایسا رکھے نماز کا اللہ سے چاہیا ہے۔ الحمدللہ پہلی باری میں اس مسجد چ آیا، بڑی خوشی تھی ہے